ایک مجرم کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھی دو لنڈن بھیجا تھا، اب عورتوں کو تحفظ بھی حاصل نہیں۔ 72 سالہ خاتون، ایک کینسر سے لڑنے والی خاتون، میں بار بار اس ورڈ کو دہرا رہا ہوں 72 ایئر، کہ جب اگلی حکومت آئے گی تو وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ کرے، ان احکامات پر اور ان تعلیمات پر چلایا جائے جس ملک کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے رکھی۔ جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر شعیب، اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کی خبر جتنی دل خراش اور افسوسناک ہے، اس کا تعلق ہماری اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ہمیں بہت سے احکامات سکھائے گئے ہیں، ان میں سے یہ بات ایک ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اگر ہم خبر کی بات کریں تو ناظرین، آج میں پرسنلی بہت ڈسٹرب اور بہت زیادہ افسردہ تھا جب میں نے خبر پڑھی، اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم اس دین سے ہمارا تعلق ہے کہ جنہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر جنگ بھی ہو تو حالت جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کو اسی طرح امان ہونا چاہیے جس طرح آپ کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں اور بچے ہوں۔ اگر جنگ بھی ہوں تو جنگ کا دائرہ کار صرف مردوں تک ہونا چاہیے، عورتوں تک نہیں۔ لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مملکت خدا داد میں ان تمام تر احکامات کو رون دیا گیا ہے۔ ملک پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا تقدس تو پہلے ہی پامال کر دیا گیا تھا، اب عورتوں کو تحفظ بھی حاصل نہیں۔ اب عورتوں کے حقوق کی بات آپ کہاں کریں، ان کو تو بنیادی میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں مل سکتی۔ اگر ہم اپنی خبر پر آئیں تو ہمارے کچھ ذرائع ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ بتایا کہ پچھلے 2 دن ڈاکٹر یاسمین راشد، جو تقریباً 2 سال سے جیل میں قید ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور آج ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی، جس پر ان کو ہنگامی صورتحال میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ میرا ریاست سے سوال ہے، میرا حکومت سے سوال ہے کہ ایک 72 سالہ خاتون، ایک کینسر سے لڑنے والی خاتون، ایک کینسر پیشنٹ اس حکومت کو کتنا ڈینٹ پہنچا سکتی ہے؟ کیوں آپ ان کی ضمانت منظور نہیں کرتے اور انہیں رہا نہیں کرتے؟ کم از کم ضمانت پہ ہی رہائی دے دیں۔ آپ نے ایک مجرم کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھی دو لنڈن بھیجا تھا، تو کیا ہے کہ آپ ایک ایسی خاتون جن کی میڈیکل جو گراؤنڈ پہ جو ضمانت ہے وہ واقعی ہی اتھینٹک ہے، جو کینسر پیشنٹ ہے، جو 72 سال کی ہیں، آپ کیوں انہیں اس جو ہے نا مشکل سے دوچار کریں؟ صرف ایک یہ کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے ان کی وابستگی ہے، بس۔ اگر کیس ہیں، اگر ان پہ چارجز ہیں تو ان کے سزا سنیں، لیکن میڈیکل فیسلٹیز پہ تو کم از کم آپ لوگوں کو رہائی دے سکتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسی خاتون کو جو 72 ایئرز اولڈ ہے۔ میں بار بار اس ورڈ کو دہرا رہا ہوں 72 ایئرز، اٹس مین کہ انہوں نے اپنی میجر لائف گزار چکی ہیں۔ خدا را حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور انہیں رہائی دینی چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جب حکومت تبدیلی کا سلسلہ ہو تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہو جو نہ رکے کبھی بھی، کیونکہ جب اگلی حکومت آئے گی تو وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ کرے گی، اور جب ان کی حکومت آئے گی وہ پھر، اور یہ ایک سلسلہ، ایک چین چلتی ہی رہے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو خدا را ملک کو رہنے کے قابل چھوڑا جائے، اس ملک کو ان احکامات پر اور ان تعلیمات پر چلایا جائے جس ملک کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے رکھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی جب میں آپ سے خبر شیئر کر رہا تھا تو ایک دم سے ہی نوٹیفیکیشن آیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہم کیونکہ نہیں اٹھیں گے تو حکمران ہم پہ ہنسیں گے بھی، اور وہ پھر ساتھ ساتھ کہیں گے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کس نہج پہ آ کے جو ہے نا وہ بلبلاتی ہے۔ اگر میں آپ سے کے ساتھ خبر شیئر کروں تو اوگرا نے پیٹرول تقریباً 5.5 روپے اور ڈیزل تقریباً 11.5 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے، اور آپ یہ کو پتہ ہے کہ یہ مہینے میں 2 دفعہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی پیٹرول 8 روپے مہنگا ہو چکا ہے اور اب بھی۔ حکومت کو اور خاص طور پہ عوام کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ایک شاعر کیا خوب کہہ گئے کہ ہوتی نہیں جو قوم کبھی حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔